جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ وادب ہو کر پکارا یا علی۔ عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، عقیدت سے نہ میرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسیرا میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ این سعادت بزور بازو نیست، تاؤ نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی کعبۃ اللہ کے اندر ولادت با سعادت اہل سنت کی کتابوں سے یہ اس کی 8ویں نشست ہے۔ مولا کی ولادت پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، سنیوں نے بھی شیعوں نے بھی۔ اہل سنت کے علماء بزرگ انہوں نے بھی لکھی ہے۔ یہ کتاب ہے قبلۃ الارواح فی قبلۃ الاشباح، تذکرہ ولادت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ لکھنے والے اہل سنت کے بزرگ عالم سید عظمت حسین شاہ گیلانی، زاویہ پبلشرز لاہور نے چھاپا ہے۔ پوری کتاب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کعبے کے اندر ولادت پہ لکھی گئی ہے۔ ایک اور کتاب جس کا موضوع یہی ہے، یہ میں اہل سنت کی دکھا رہا ہوں، کتاب ولادت مولا علی رضی اللہ عنہ کعبے میں۔ لکھنے والے مفتی ضمیر احمد مرتضائی، مدرس جامع ہجویریہ داتا دربار لاہور، پرنسپل ہیں، مدرس ہیں۔ چھاپنے والے حامد اینڈ کمپنی 38 اردو بازار لاہور۔ پوری کتاب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کعبے میں ولادت کے موضوع پہ لکھی گئی ہے، مستقل کتاب، ایک حوالہ نہیں، پوری کتاب۔ یہ کتاب ہے علی ولید الکعبہ، وہ علی جس کی ولادت کعبے میں۔ تالیف کس نے لکھی ہے؟ یہ شیعہ کتاب ہے۔ اب جو دکھا رہا ہوں یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سنی شیعہ نے سب نے مولا علی کی ولادت کو کعبے کے اندر لکھا ہے، مانا ہے۔ یہ لکھنے والے ہیں سماحت الحجت الکبیر المرحوم شیخ محمد علی الغربی الاردوادی۔ یہ بھی مستقل کتاب ہے شیعہ مسلک کی، وہ دو پہلی اہل سنت کی تھی، یہ دونوں شیعہ کی۔ یہ شیعہ کے حوالے کے طور پہ میں نہیں پیش کر رہا، یہ کتابیں اور بھائیوں کے لیے، غیر شیعہ مسلمانوں کے لیے حجت نہیں ہیں۔ میں دکھا رہا ہوں کہ مستقل کتابیں اس موضوع پہ طرفین نے لکھی ہیں۔ علی اور کعبہ، عمدۃ الافاضل زبدۃ الاماثل مولانا سید آغا مہدی صاحب قبلہ لکھنوی، یہ انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے مولا علی کی آمد پہ۔ اب یہ کتاب ہے شہادت نواسہ سید الابرار، مناقب آل نبی المختار۔ لکھنے والے حضرت علامہ مولانا محمد عبد السلام قادری رضوی۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 331 پہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد زوجہ عمران، حضرت ابو طالب کا نام عمران لکھا ہے، یہ قابل توجہ بات ہے۔ اللہ کے قرآن کی سورہ آل عمران، حضرت فاطمہ بنت اسد زوجہ عمران ابو طالب حاملہ تھیں اور 9واں مہینہ تھا۔ خانہ کعبہ میں طواف کی غرض سے آئیں۔ دوران طواف آپ کو درد ذہن محسوس ہوا اور چوتھے چکر پر آپ کی حالت زیادہ متغیر ہو گئی۔ آپ نے عرض کیا، اے الہ العالمین، مجھ پر یہ وقت ولادت آسان فرما۔ اچانک کعبہ معظمہ کی دیوار شق ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اندرون کعبہ چلی گئیں۔
قبیلے کے جو افراد باہر موجود تھے وہ حیران ہوئے کہ فاطمہ بنت اسد کہاں چلی گئیں۔ جب کسی طریق سے آپ کا پتہ نہ چل سکا تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا، قبیلے کی عورتوں مردوں نے، کیا کہ محترمہ چچی بمنزلہ ماں کہاں گئی؟ آپ کی چچی جو آپ کی ماں کی جگہ پہ ہے وہ کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا مطمئن رہو، آ جائیں گی۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ ہیں کہاں؟ آپ نے فرمایا جہاں بھی ہیں آ جائیں گی۔ انہوں نے کہا آپ ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا حکم الہی نہیں ہے۔ چنانچہ 3 روز کعبے کے اندر گزرنے کے بعد چوتھے روز حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں تو آپ کی گود میں بچہ تھا، یعنی حضرت علی علیہ السلام۔ یہ فضیلت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کعبۃ اللہ کے اندر آمد۔ یہ ایک اور کتاب ہے، عظمت مولا کائنات علیہ السلام مبلغ اسلام ابو احمد محمد مقصود مدنی، چشتی کتب خانہ فیصل آباد لاہور۔ انہوں نے اپنی کتاب میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت جمعے کے روز 13 رجب المرجب 30ویں سال عام الفیل مکہ معظم بمقام بیت الحرام میں ہوئی۔ آپ سے پہلے کوئی بچہ بیت الحرام میں پیدا نہیں ہوا، یہ سعادت صرف آپ کو سب سے اول حاصل ہوئی۔ مولا کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر۔ یہ کتاب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سرچشمہ حکمت حسن اخلاق، لکھنے والے الامام ابی عبداللہ محمد بن سلامہ القضائی الشافعی، 454 ہجری کے عالم دین ہیں۔ ترجمہ و توضیحات کس نے کی ہیں؟ علامہ زاہد محمود قاسمی، استاد الحدیث جامع قاسم العلوم ملتان، استاد الحدیث ہیں۔ یہ کتاب اس کے صفحہ نمبر 27 پہ لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ یہ کتاب ہے عیسائی اہل قلم کے تاثرات، کرسچن نے تاثرات دیے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ذات گرامی پہ، ان کو جمع کیا گیا ہے تاثرات کو۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 48 پہ لکھا ہے خانہ کعبہ میں آپ کی پیدائش اسلام کا ایک اچھوتا معجزہ ہے۔ عجیب معجزہ ہے، علی کی کعبے کے اندر ولادت معجزہ ہے، لیکن وہ اچھوتا عجیب قسم کا۔ یہ کتاب ہے انا مدینۃ العلم علی بابھا، حدیث رسول پہ کتاب ہے، لکھنے والے سید محمد رفیق۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 216 پہ لکھا ہے کہ نور وسیع رسول نے کعبے میں 4 چاند لگا دیے، بلکہ کعبے کی تجلیات و غلاف سب کے سب چمک اٹھے۔ سبحانہ اللہ، اس مولود کعبہ کا کیا کہنا، جس کی کفالت آغوش رسالت میں ہوئی، قدرت کی طرف سے جس کا اہتمام روز اول سے ہو چکا تھا۔ کعبے کے اندر مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ یہ کتاب ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لکھنے والے ہیں اہل سنت کے بزرگ عالم، بہت بڑا نام ہے اہل علم کے نزدیک، عبد الفتاح عبد المقصود۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 66 پہ لکھا ہے کہ این مولودی کے خانہ خدا میلادش و جامع کعبہ پیراہنش بود۔ یہ وہ بچہ پیدا ہوا کہ جس کا میلاد کعبے کے اندر اور اس کا پیراہن قمیص وہ کعبے کا غلاف تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنی عقیدت کا عبد الفتاح عبد المقصود نے اظہار فرمایا ہے۔
یہ کتاب ہے خاندان مصطفیٰ، تالیف سید محمد سعید الحسن شاہ، چھاپی ہے مکتبہ نوریہ رضویہ گلبرگ اے فیصل آباد۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 117 پہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں، اور پھر جب کعبۃ اللہ سے باہر آئیں تو ان کی گود مبارکہ میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر آپ نے کتابیں اہل سنت کی ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ بہت ساری کتابیں اور بھی دکھاؤں گا اہل سنت بھائیوں کی، جن سے ثابت کروں گا کہ مولا کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔